اے صحابہ کرام کی جماعت، تم میں سے اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی عبادت کرتا تھا، ان کو اپنا معبود مانتا تھا، اگر ان کے سجدے، ان کے رکوع، ان کی نیاز مندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، تو وہ سن لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، اگر کسی کے سجدے اللہ کے لیے تھے، رکوع اللہ کے لیے تھی، سوال، دست سوال اللہ کے لیے اٹھتا تھا، طلب کے دامن بھی اللہ کے لیے پھیلاتا تھا، ساری بندگی اللہ کے لیے کرتا تھا، تو سن لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اس کا معبود زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ دو دعوے صحابہ کرام کے سامنے آئے، ایک دعویٰ جلیل القدر صحابی فاروق اعظم کا کہ اللہ کا پیغمبر فوت نہیں ہوا، جس نے کہا فوت ہو گئے تو میں گردن کاٹوں گا۔ دوسرا دعویٰ صدیق اکبر کا کہ جو شخص محمد عربی کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کے ایک رسول ہیں۔ جس طرح دنیا میں دیگر انبیاء آئے اور چلے گئے، آج ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں، اللہ کے رسول بھی تو ایک رسول تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے أَفَإِن مَّاتَ، اگر آپ پر موت کا اطلاق ہو جائے، او قتل یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے؟ دوسری دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا، اللہ قرآن میں کہتا ہے انک میت وانہم میتون، اے حبیب آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہ کافر جو آپ کی دن رات موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی تو مرنے والے ہیں۔ تیسری دلیل پیش کی أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ مر جائیں، فوت ہو جائیں، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بدبخت کافر کیا ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بھی تو مریں گے۔ قرآن کی آیات جب پیش کی، اب صحابہ کرام نے سمجھ لیا۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا کہ جیسے یہ آیات قرآن مجید کی نازل ہی ابھی ہوئی ہے، نازل ہی ابھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر کی بھی سمجھ میں بات آ گئی، بغیر کسی سوال کے اپنی بے نیام تلوار کو نیام میں ڈال دی۔